سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ اسراء، آیت نمبر 12. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. پچھلی آیت کے اندر ذکر کیا تھا انسان کے جلد باز ہونے کا. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور ہم نے رات اور دن کا جو ہے وہ نظام اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر جو ہے وہ بنا رکھا ہے. تو فرمایا وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے بنا رکھا ہے رات اور دن کو اپنی دو نشانیاں. آیتین یعنی آیتین علی توحید اللہ. وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل، تو پس ہم مٹاتے ہیں رات کی نشانی کو. وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، اور پھر دن والی نشانی کو جو ہے وہ مبصرہ بنا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر چیز دکھا رہی ہوتی ہے. دن کی روشنی میں انسان کو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو. اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو دن کی روشنی میں، جو رزق کی خاطر جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرو. وَلِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی اور اپنے حساب کتاب کی گنتی جو ہے اس کو جان سکو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آیات کونیہ ہیں ان کو بھی، اور آیات شرعیہ ان میں وضاحت کے ساتھ تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اب جب اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی ہے تو اب یہ ہے کہ انسان جو بھی کرے گا، جو بھی عمل کرے گا وہ محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے سامنے وہ اس کا عمل آ جائے گا. تو فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے اس کے پرندے، یہاں پر مراد طائر سے مراد جو ہے وہ اس کی کتاب ہے، جو قیامت والے دن وہ جو اڑ کر جو ہے وہ ہر انسان کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ پکڑا دی جائے گی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نامہ اعمال جو ہے وہ ہم نے اس کی گردن میں چپکا دیا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اس سے جدا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ اس میں محفوظ ہو جاتا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم نکالیں گے اس کے لیے کتاباً، ایک وہ کتاب جو ہے وہ اس کے لیے ہم باہر نکال لیں گے. يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور وہ اس کا آمنا سامنا کرے گا، اس کتاب سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ کتاب بالکل کھلی ہوئی ہوگی. اس کے سامنے وہ کتاب آئے گی، وہ بالکل کھلی ہوئی کتاب ہوگی اس کے سامنے، جس میں اس کی ساری کرتوت، سارا اس کا کیا دھرا جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا. اور اس سے پھر کیا کہا جائے گا؟ یقال لہ، اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، آج پڑھ. اس کتاب کا مصنف کون ہے؟ اس کتاب کو کس نے لکھا ہے؟ ہم نے خود سر ہوں اپنے آواز کے ذریعے سے. ہمارا وہ کتاب ہے جو کہ ہم لوگ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے. تو ہم جو لکھیں گے وہ کل ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. الامر سہل، الامر واضح، جو ہم آج لکھیں گے وہ کل ہم پڑھ لیں گے، اس سے کل ہماری ملاقات ہو جائے گی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، آج پڑھ لے اپنی کتاب کو، پڑھ لے. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم، كفى بنفسك، آج تو خود کافی ہے، الیوم، آج کے دن تو خود کافی ہے، آج کے دن، علیہ کا اپنے اوپر، حسیبہ حساب لینے والا، یعنی کہ آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. آج تو خود اپنا حساب کر لے کہ تیرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے.
تو کس چیز کا مستحق ہے، تیرے ساتھ جو ہے وہ آج کیا ہونا چاہیے، اس کا حساب کرنے کے لیے آج تو خود کافی ہے، تیرا نامہ اعمال، تیرے سارے کرتوتوں کی تفصیل جو ہے وہ آج تیرے سامنے کھل گئی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے، اور وہ اوپر جو ہے وہ ذکر ہوا تھا یہ جو آیت نمبر 9 ہے نا، آیت نمبر 9، یہ آیت نمبر 15 کا تعلق جو ہے وہ آیت نمبر 9 کے ساتھ ہے۔ کیا ہے آیت نمبر 9؟ آیت نمبر 9 کیا ہے بتائیے؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو یہ جو کتاب ہے یہ تو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو ہر اعتبار سے بالکل سیدھا اور بالکل درست راستہ ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ من اہتدا، وہ کتاب تو رہنمائی کرتی ہے، تو جو کوئی اس کتاب سے ہدایت جو ہے وہ اخذ کر لے گا، جو کوئی اس کتاب سے ہدایت لے لے گا، من اہتدا بالقرآنی، من اہتدا یعنی کہ من اہتدا بالقرآنی فإنما یہتدی لفائدۃ نفسہ، ٹھیک ہے، من اہتدا بالقرآن فإنما یہتدی لفائدۃ نفسہ، سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی، ومن ضل عن القرآن، ومن ضل عن القرآن، ومن ضل عن القرآن فإنما خسارة ضلالہ علی نفسها، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ وضاحت کروں؟ جی سر۔ ہاں، یعنی کہ من اہتدا بالقرآنی، جو قرآن سے ہدایت لے لے گا، فإنما یہتدی لنفسہ ای لفائدۃ نفسہ، اس کے اس اہتدا کا فائدہ جو ہے وہ اس کے اپنے آپ کو ہوگا۔ ومن ضل عن القرآنی، اور جو اس قرآن کی ہدایت سے جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، اس ہدایت سے اہتدا نہیں کرے گا، اس سے ہدایت کشید نہیں کرے گا، فإنما یضل علیہا، یعنی کہ فإنما خسارۃ ضلالتہ علیہا، اس کے خسارت کا جو، اس کے جو ضلالت اور اس کے گمراہی کا جو نقصان ہے وہ اس کے اپنے اوپر ہی ہوگا، کسی اور کو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب نہیں دیتے کسی کو بھی، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم اس کی جانب رسول اور پیغمبر نہ بھیج دیں، تب تک ہم عذاب نہیں دیتے۔ تو ولا تزر وازرۃ وزر اخری کیا معنی ہے اس کا؟ سر اپنا اپنا بوجھ۔ اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ ایک بندہ ہے، وہ ایک برا کام جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی خلقت جو ہے وہ بھی اس گناہ کو کرنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا گناہ جو ہے وہ پہلے شخص کو ہوگا یا نہیں ہوگا، بعد والوں کا؟ ہوگا شاید۔ جی سر ہوگا۔ ہوگا۔ حالانکہ قرآن کہہ رہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ سر سر یہ یہ بھی اس تو کا انڈائریکٹلی اس کا اپنا ہی بوجھ ہوا، کیونکہ اسی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ ہاں، بارک اللہ فیکم، بالکل صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر جو اس طرح کے اشکالات ہوتے ہیں نا، کہ جن میں یہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ، الحمدللہ، جرحمک اللہ۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، میں انتظار کر رہا تھا، میں نے کہا کوئی تو ہوگا جو رحمت سر ہم نے بھی کہا تھا لیکن سر ہم نے آواز مائک نہیں بولی۔ میوٹ کر لیجیے۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اچھا جی، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں أن نهلك قرية کہ کسی بستی کو ہلاک کریں، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، بستی کو ہلاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بستی کو بھی ہلاک کیا جا سکتا، بستی میں بستی کے رہنے والوں لوگ، کو۔ ہاں، مراد ہے بستی میں رہنے والے لوگ۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ أَهْلَ قَرْيَةٍ، ٹھیک ہے، اس کو مجاز کہتے ہیں، مجاز۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو امرنا مترفیہا، اس کے خوشحال لوگوں کو، اس کی ایلیٹ کلاس کو حکم دیتے ہیں
फफसकू फीहा, तो बस वो उसमें फिसक जो है वो करते हैं, हमारी नाफरमानी करते हैं। हाँ जी। अल्लाह ताला किस चीज का हुक्म देते हैं उन्हें? इरफान कयूम भाई। जी शेख। जी। मोना नईम है क्लास में आज? जी जी। जी शेख। जी इरफान भाई, अल्लाह ताला किस चीज का हुक्म देते हैं? अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा। है जो वहाँ के जो ऐश प्रस्त लोग होते हैं, हाँ जी, उनको अल्लाह ताला किस चीज का हुक्म देते हैं? यानी कि बद किरदारी वगैरह करने का। माशाल्लाह, जमील इरफान भाई, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। बहुत जज़ाकल्लाह। हाँ जी। आज आप सब लोग भी नोट कर लें ये मालूमात, ठीक है? ये आज एक नई बात जो है ना, वो हमारे इल्म में इजाफा हुआ कि अल्लाह ताला बद किरदारी करने का हुक्म देता है। इरफान भाई यार, ये कैसी बात आपने की है? नहीं नहीं शेख, मैंने ये कहा है जी। कि जो जो वहाँ के एक मिनट मैं आपको बता। हम्म। वो हमारी क्लास में एक होते थे दानियाल आदम भाई, याद है आपको? जी जी शेख, याद है। याद है? जी जी। पिछली दफा हमने जब ये सूरत पढ़ाई थी तो यहाँ पर अच्छी खासी हमारी बात हुई थी इस आयत में। जी शेख। क्या आप भी मौजूद थे क्लास में? मौला नईम भी मौजूद थी, और भी थे कुछ लोग। दानियाल आदम भाई भी मौजूद थे, वो नूरे हीरा भी मौजूद थी, और इसी तरह और भी थे, हफ्सा शहबाज, और भी थे लोग। अच्छा जी, चले मैं बात करता हूँ। वाइदा अरदना अन नुहलिका करियतन अमरना मुतरफीहा, हम उधर रहने वालों को हुक्म देते हैं अपने अवामिर का, अपनी इताअत का, तौहीद का, अपना तौहीद को अपनाने का हुक्म देते हैं। लेकिन फफसकू फीहा, वो लोग जो हैं, वो ऐश परस्त लोग जो हैं, वो उस करिया के अंदर, उस बस्ती के अंदर, बजाय अल्लाह ताला की बात को मानने के, वो जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। बात समझ आ गई? जी शेख। ठीक है। ये जो आपने इरफान भाई आपने जो माना किया ना, ये फौरन से जहन इस तरफ जाता है, इसीलिए मैंने पूछा था ना। ठीक है, लेकिन ये है कि असल में माना ये नहीं है। असल में माना ये है कि अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है अपनी इताअत का, लेकिन वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। समझ आ गई ना? ठीक है। बाकी सबको भी समझ आ गई या नहीं? जी जी आ जी गई। सर। सर एक दफा रिपीट कर दें। फ़इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन, और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा कर लें तो अमरना मुतरफीहा, हम उधर रहने वाले ऐश परस्त लोगों को, उधर रहने वाले खुशहाल लोगों को, उधर की एलीट क्लास को अपनी इताअत का हुक्म देते हैं। तो फफसकू फीहा, तो वो बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला की इताअत करें, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगते हैं। तो फहक्का अलैहल क़ौलु, उनके बारे में अल्लाह का अजाब का कौल जो है वो साबित हो जाता है। और जब अल्लाह ताला के अजाब का फैसला हो जाता है तो फदम्मरनाहा तदमीरा, हम उनको तह बाला कर देते हैं, उनको हलाक करके रख देते हैं। समझ आ गई? जी वकम सर। वकम अहलकना मिनल कुरूनि मिन बादि नूह, और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी। वकम अहलकना मिनल कुरूनि, कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी। कितनी ही, ये कुरून जो है ये कर्न की जमा है। कर्न की जमा है। कर्न कहते हैं ये एक जमाने का नाम होता है। अमूमन ये 100 सालों पर बोला जाता है। सदी को अमूमन कह दिया जाता है कर्न। ठीक है, एक कर्न। तो वकम अहलकना मिनल कुरूनी, सदियों को हलाक करने से मुराद क्या है? मतलब इससे मुराद जो है वो उनमें रहने वाले लोग हैं। ठीक है ना? मतलब उन जमानों के लोग, कितने ही जमानों के लोगों को हमने हलाक कर दिया। बात समझ आ गई या नहीं? जी सर आ गई। वकम अहलकना मिनल कुरूनी मिन बादि नूह, कितनी ही बस्तियों वालों को, कितने ही जमानों वालों को हमने हलाक कर शेख साहब, इनको हम जनरेशन भी कह सकते जी जी, बताइए। हैं, इनको हम जनरेशन भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सर जो आपने वो कहा है कि हम हुक्म देते हैं उनके अमीरों को, ये सारे अहकाम इलाही की बात हो रही है या सिर्फ तौहीद की सेंस में हो रही है? ये अमूमी अमूमी तौर पर अल्लाह ताला का हुक्म देना, इसमें सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज है तौहीद, वो मुराद है ना। जाहिर है कि जो जो तदमीर है, फदम्मरनाहा तदमीरा, अल्लाह ताला का तह बाला कर देना, ये अमूमी तौर पर इसी से आंख में जिक्र होता है ना, कि अंबिया की दावत को झुटलाने के नतीजे में। हम्म।
ٹھیک ہے نا؟ जी सर। جی. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. آپ میں سے کون کون حافظ ہے؟ حافظ کون کون ہے آپ میں سے؟ ہے کوئی؟ محمد احسان علیہ ماشاء اللہ. احسان بھائی آپ کو دوسرے اس دورے میں ہیں، شیخ عبدالعزیز والے دورے میں بھی ہیں آپ؟ جی احسان بھائی آپ اس شیخ عبدالعزیز والے دورے میں بھی ہیں آپ؟ سر کون سا دورہ سمجھ نہیں آئی مجھے. کوئی اور دورہ کر رہے ہیں آپ؟ کسی اور علمی دورے میں بھی ہیں آپ؟ نہیں سر. چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا دیکھیں بات یہ ہے، میں ایک بات جو ہے وہ ایک تذکیر کے طور پہ، اور ظاہر ہے کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو وہ کتابیں پڑھائیں، بلکہ کچھ تربیت بھی جو ہے وہ فرض ہے معلم کے ذمہ. تو اس کو آپ نصیحت سمجھ لیں، وصیت سمجھ لیں، ایک تذکیر سمجھ لیں، یا کچھ بھی سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا جو ہے نا، اس کو اپنا ہدف بنائیں. قرآن مجید کو حفظ کرنا اپنا ہدف بنائیں. ٹھیک ہے؟ آپ کی جتنی مرضی عمر ہو گئی ہے، جتنی بھی آپ کی عمر ہے، اگر تو نوجوان ہے تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں. اگر آپ کی عمر کچھ زیادہ ہے تب بھی یہ مت سمجھیں کہ اب وقت گزر گیا ہے. یہ مت سمجھیں کہ وقت گزر گیا ہے. قرآن مجید کو یاد کریں، قرآن مجید کو یاد کریں. اور یہ جو یاد کرنا ہے، یہ فہم کی چابی ہے. قرآن مجید کو یاد کرنا فہم کی چابی ہے. جس قدر کسی انسان کو قرآن مجید مستحضر ہوگا، اسی قدر اس کا قرآن مجید کا فہم بہتر ہوگا. اور پھر اس قرآن کی جو نورانیت ہے، روحانیت ہے، اس کی جو برکات ہیں، اس کے جو انوار ہیں، وہ انسان اگر حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے یہ چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو رات کے آخری پہر میں، رات کی تاریکی میں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرے. ٹھیک ہے؟ اس عبادت کے اور ہمارے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ نماز، اور پھر لمبی نماز، اور پھر ایسی نماز جس کے نتیجے میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں اور قرآن کی نورانیت بندے کو نصیب ہوتی ہے، وہ ہم کیسے کریں گے جب ہمیں قرآن ہی یاد نہیں؟ ولیذالک، اسی لیے یہ آپ کا ایک ہدف ہونا چاہیے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے؟ اور اس ہدف کی طرف، اس ہدف کے لیے محنت کریں. اس ہدف کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے پلان کریں. اس کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب کوئی ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اب مشکل نہیں رہی. ہر چیز کے لیے بہت زیادہ اسباب جو ہے وہ آسان ہو گئے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لینا، تفسیر سن لینا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم اس کا وہ نہیں کرتے. لیکن 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 جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کو درست پڑھنا، درست ادائیگی کو سیکھنا، اور پھر اس کی تلاوت کثرت سے کرنا، اور پھر اس کو یاد کرنا، تاکہ انسان اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کر سکے. یہ تعبداً ہم اس کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ فہم کے لیے بھی، فہم کی بھی چابی ہے. اس کے ذریعے انسان کا فہم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، قرآن مجید کا فہم. جی امجد بھائی کیا سوال ہے؟ جی جی مجھے آواز نہیں آ رہی. امجد بھائی کیا سوال ہے؟ سوری دوبارہ سے میوٹ ہو گیا آپ کا. میں ان میوٹ کر رہا تھا لیکن وہ میوٹ ہو گیا. جی پوچھیے. جی جی یہ بھی جو آپ بات کر رہے تھے، میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں سعودیہ میں جو شریعہ کی پڑھائی کروائی جاتی ہے 4 سال کی، ہاں جی ہاں جی اس میں چاہے اجمی لوگ ہیں یا چاہے جی جی پارا حفظ کرنا لازمی ہوتا ہے. ہاں جی. یعنی 8 سیمسٹر ہوتے ہیں، کتنے پارے ہوتے 8 سیمسٹر، ہیں؟ یعنی ہر سیمسٹر میں آپ نے ایک سپارہ لازمی حفظ کرنا ہے. تو 8 سیمسٹر ہیں، تو جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو 8 سپارے آپ کے حفظ ہو چکے ہوتے ہیں. ہاں جی. لیکن یعنی وہ ان کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہاذا واللہ عار، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. دین کا طالب علم، شریعت کلیہ شریعہ کا طالب علم، اور اس کو 8 سپارے حفظ ہوں، یہ عیب ہے اس کے لیے. یہ کوئی فخر نہیں ہے، یہ عیب ہے.
آپ کو پتہ ہے کہ یہ موجودہ دور کی بدعت ہے کہ دین کا طالب علم ہو اور حافظ نہ ہو قرآن کا. یہ موجودہ دور کی بدعت ہے، اس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا. محدثین کے ہاں جب کوئی پڑھنے کے لیے بچہ آتا تھا، طالب علم آتا تھا، اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے. وہ پوچھتے تھے کہ کیا تم نے قرآن حفظ کر لی ہے؟ اگر وہ کہتا تھا نہیں تو کہتے تھے پہلے قرآن حفظ کرو، پھر آ کے حدیث کا درس لو، فقہ کا درس لو. ٹھیک ہے. قرآن جو ہے وہ علم کی اصل قرآن ہے. یہ ہمارے دور کی بدعت ہے، ہمارے دور میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے، ورنہ پہلے اس کا تصور نہیں تھا. اب کلیہ شرعیہ کا طالب علم اگر اس کو قرآن مجید کے صرف 8 پارے یاد ہیں تو ایک عام بندہ جو ہے اس سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ یہ ہمارے ادھر ہماری اسلامی یونیورسٹی میں بھی، اسلام آباد میں، وہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ حفظ کا حصہ تھا. پہلے اصول الدین میں بھی ہے، اصول الدین میں خیر ابھی بھی ہے، اور کلیہ شریعہ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ باقی میں بھی کچھ ہے حصہ، لیکن یہ ہے کہ وہی اب جو ہے وہ بہت کم حصہ رہ گیا ہے. 2 پارے میرا خیال رہ گئے ہیں، 2-3 پارے رہ گئے ہیں، اس طرح کی بات ہے. لیکن ایک طالب علم جو حقیقت میں وحی کے علم کا طالب علم ہے، مطلب ہم جب کہتے ہیں طالب علم تو ادھر علم سے مراد وہی ہے نا، وہی مراد ہے نا، اس سے کہ کوئی اور چیز مراد ہے؟ جی سر وہی ہوا. وہی جی مراد سر ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی کا طالب ہے اور قرآن مجید جو ہے وہ اس کا ناظرہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یا ناظرہ تو اس کو آتا ہے لیکن وہ تلاوت نہیں کرتا، یا تلاوت کرتا ہے لیکن اس کو حفظ کی کوشش نہیں کرتا، حفظ اس کی پرائیورٹی لسٹ کے اندر حفظ جو ہے وہ شامل ہی نہیں ہے. یہ غیر معقول، غیر معقول، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ عیب ہے. اسی لیے آپ سب کو جو ہے وہ یہ میری وصیت نصیحت ہے، تاکیدی نصیحت ہے کہ یہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنے اہداف میں شامل رکھیں. آپ کے اوپر کوئی ایسا ہفتہ نہ گزرے کہ جس میں آپ کے قرآن مجید کے جو محفوظ ہے آپ کو، آپ کے سینے میں، اس میں اضافہ نہ ہوا ہو. کوئی ایسا مہینہ نہ گزرے جس میں آپ اپنی اس منزل کے اور قریب نہ ہو. ٹھیک ہے. اور پھر جس کو جو حصہ یاد کر لے اس کو نمازوں میں پڑھیں، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کریں. یہ آپ کو اس کے جو انوار ہیں، اس کی جو برکات ہے، اس کی جو نورانیت ہے، وہ آپ کو محسوس ہوگی، وہ آپ پہ نازل ہوگی، اترے گی آپ پہ. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کو یاد کریں. یہ اس لیے میرے ذہن میں آیا، یہ ویسے تو ادھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آ گئی، یہ بات آئے گی ویسے، لیکن یہ عجیب صورت ہے، یہ بہت پیاری صورت ہے. اور ایک انسان اگر یعنی کہ اس صورت کو اس کو یاد ہو اور وہ پھر تنہائی میں کھڑے ہو کے اس صورت کو پڑھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. عجیب عجیب جو ہے نا وہ عجیب انسان کے اوپر کیفیات طاری ہوتی ہیں، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفحات اور برکات جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں. تو اسی لیے ایک طالب علم جو ہے وہ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں بھائیوں اور بہنوں، کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ دنیا کے اندر جنت ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے اندر جنت ہے. یہ وہ لذت ہوتی ہے جو مومن کو حاصل ہوتی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر جنت کے اندر یہ لذت ہے تو پھر جنت تو بہت اچھی جگہ ہے. یہ وہ جنت ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے نا، ایک ویسے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے غالباً یہ بات کیا، کہتے ہیں کہ ان فی الدنیاتی جنت، ان فی الدنیاتی جنت من لم يدخلها فلا يدخل جنت الآخرہ. دنیا کے اندر ایک ایسی جنت ہے جو اس میں دنیا میں داخل نہیں ہو سکا، وہ آخرت میں بھی داخل نہیں ہوگا جنت. اس جنت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی لذت، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی لذت، اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس، اور یہ لذات مراد ہے. ٹھیک ہے. تو ایک طالب علم جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، گرامر پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، بلوغ المرام پڑھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور دل اتنا سخت ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کو یاد کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہے، اس کو یاد کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایمن کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال ابھی اسی آیت کے اوپر ہی ہے جو ہم نے پڑھی ہے کہ ہم ان کے امیروں کو حکم دیتے ہیں. یہ امیروں کا ہی کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، یا پھر وہ لوگوں میں اتھارٹی زیادہ رکھتے ہیں کہ وہ غلط کاموں کو انفورس کر سکیں؟ کیا ہے اس میں حکمت؟ ہاں یہ جو ہے یہ دیکھ کے بتائیں، آپ میں سے کوئی انشاءاللہ دیکھ کے اس کا جواب بتائے. ٹھیک ہے جی. دیکھ کے تو کوئی گروپ کے اندر یہ بتا دے اس کا جواب کیا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، کتنے ہی بستیاں ہم نے نوح کے بعد جو ہے وہ ہلاک کر دی، کتنے ہی زمانوں والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ کافی ہے بِذُنُوبِ عِبَادِهِ،
اپنے بندوں کے گناہوں کو خبیرم بصیرا، جاننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آپ کا رب جو ہے وہ کافی ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا، دیکھنے والا آپ کا رب جو ہے وہ اس کام کے لیے کافی ہے۔ جی ایمن اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بات اگر مطلب ذہن میں نہ ہو، پڑی ہوئی نہ ہو کسی جگہ پر یا ابھی فوری طور پر، تو وہ بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے آپ کو اندازے سے جواب دوں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہیں پر سے جو ہے وہ دیکھ لیا جائے، کوئی لکھی پڑی بات ہو تو بندہ کم از کم خود جو ہے وہ اپنے ذمہ پہ، اپنے اوپر جو ہے نا وہ بات نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو پڑھایا نا ہم نے کہ قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے سے بات کرنا جو ہے وہ کتنا جرم ہے، کتنا آسان، چھوٹا موٹا جرم ہے یا بہت بڑا جرم ہے، بتائیے؟ جی سر بہت بڑا بڑا۔ جرم ہے۔ بہت بڑا جرم ہے۔ تو بس یہ بھی آپ کی تربیت کا حصہ ہے کہ قرآن جی مجید کے بارے میں جو ہے وہ مطلب زیادہ سے زیادہ اب آپ نے میرے سے پوچھا ہے، میں نے کہہ دیا کہ ابھی مجھے نہیں پتا، اس سے کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے مطلب کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، تو لیکن بجائے اس کے کہ میں جو ہے وہ اب کہوں کہ بھائی میں تو تفسیر ان کو پڑھا رہا ہوں، اگر میں نے جواب نہ دیا تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ طالب علم کی تربیت اس معنی پر بھی ہونی چاہیے، لا ادری پر۔ ٹھیک ہے، جی سر، کیونکہ اب تو پورے ملک ہی ہیں، امیر غریب سبھی شرابیں پی رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں، تو مجھے بس اس لیے حیرت ہوئی کہ قرآن میں صرف امیروں کا کہا گیا، یہاں تو پورے یورپی ملک امیر غریب سارے ہی ہاں جی، تو پتہ بس نہیں کس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ یہ تو ویسے بھی سچی بات ہے کہ یہ بڑی خیر کی بات ہوتی ہے جب کوئی طالب علم جو ہے وہ ایسے علاقوں سے موجود ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے دین کو، تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ بڑی خیر کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی اور استقامت نصیب کرے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ جی زرتاشا، وہ بھیج دیجیے گا، جب ٹائم ختم ہوتا تو لنک بھیج دیجیے گا۔ یہ جو آیت ہے، اب اس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک بہت بڑا قاعدہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اس میں وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر عمل کرے گا اور اس کی اپنے عمل سے مقصود جو ہے وہ دنیا ہوگی، اپنے عمل کے ذریعے وہ اپنے عمل کے ذریعے اس کا ارادہ دنیا کا ہوگا، تو اس کو ہم اگر چاہیں گے تو دنیا اس کو دے دیں گے، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص عمل کرتا ہے اور اس عمل سے اس کا مقصود اور اس کا ارادہ اپنے عمل کے ذریعے آخرت کا ہے، تو اس کی جو کوشش اور اس کی جو سعی ہے اس کی قدردانی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا مول ڈالے گا اور اس کو جو ہے وہ قبول کرے گا اور اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ نوازے گا۔ تو یہ اخلاص کی ترغیب پر آیات ہیں، اور اخلاص کی ترغیب، اور جو شخص اخلاص کے بغیر عمل کرتا ہے اس کا جو انجام ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا من کان یرید العاجلۃ بعملہ، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ العاجلہ جو کہتے ہیں دنیا کو، عین کے ساتھ جو ہوتا ہے العاجلہ، جلدی ملنے والی، تو من کان یرید الدار العاجلۃ، جو جلدی ملنے والے دار کو، یعنی کہ دنیا، جو کہ دنیا ہے، اس کا ارادہ کرے گا کس چیز کے ذریعے؟ اپنے عمل کے ذریعے۔ جو اپنے عمل کے ذریعے ارادہ کرے گا دنیا کو پانے کا، تو عجلنا لہ فیہا، اب اس کو جلدی دے دیں گے اس دنیا میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں گے، لیکن لمن نرید، اس کو جس کو ہم چاہیں گے۔ اس دنیا کے اندر جس کا مقصد، جس کا مطلوب، جس کا مقصود دنیا ہوگی، ان میں سے جس کو ہم چاہیں گے دنیا میں جتنا چاہیں گے دے دیں گے۔ فہمتم ایھا الشباب ایھا الکرام؟ جی سر۔ جی سر سر یہ تو پھر اگر مطلب آپ کی جس طرح یہاں ہے کہ دنیا چاہنے والے، اگر دنیا چاہنے والے نہ بھی ہوں گے تو جتنا لکھا ہے جو آپ کو ملنا ہے وہ تو آپ کو پھر بھی مل کے ہی رہنا ہے، مطلب اگر آپ کی یعنی اس کے لیے صحیح اس طرح سے نہیں بھی ہے تو۔ سن تو لیں پہلے بات پوری، بات تو پہلے پوری ہو جائے۔ اوکے جی من جی کان سوری یرید سر۔ العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کا ارادہ کرے گا تو عجلنا لہ، ہم اس کو جلدی دے دیں گے دنیا میں،
جس کو ہم چاہیں گے اور جتنا ہم چاہیں گے. دنیا کو چاہنے والے کیا سارے کے سارے دنیا میں کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں؟ نہیں سر. ٹھیک ہے. یعنی کہ دنیا کا ارادہ کرنے والے، دنیا کو چاہنے والے سارے کے سارے بھی دنیا نہیں پا پاتے، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دنیا میں جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اپنے عمل کے ذریعے اس نے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا ہوتا، چونکہ اپنے عمل کے ذریعے اس نے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا ہوتا، آخرت اس کا مطلوب اور مقصود ہی نہیں ہوتا، اللہ جو ہے وہ اس کا مطلوب اور مقصود ہی نہیں ہوتا، تو ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کو کیا کریں گے، اس کے لیے ہم پھر جہنم تیار کر دیں گے، یصلاھا، جس میں وہ داخل ہو جائے گا، مدموما مدحورا، مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، اس حال میں کہ مذمت کیا گیا اور دھتکارا ہوا ہوگا. اور اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرۃ، ومن اراد الآخرۃ، ومن اراد بعمله الآخرۃ، ومن اراد بعمله فی الدنیا الآخرۃ، جو دنیا میں اپنے عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ کرتا ہوگا، جس کا عمل جو ہے اس سے مطلوب جو ہے وہ آخرت ہوگی، اس کا مقصود اللہ کی رضا ہوگی، تو پھر کیا ہوگا، وسعى لها سعيها، اس کا مطلوب اور مقصود بھی آخرت تھی، وسعى، اور اس نے کوشش بھی کی، اس آخرت کو پانے کے لیے اپنی کوشش بھی اس نے کی، وهو مؤمن، اور تھا بھی وہ مؤمن، تھا بھی وہ مؤمن، یعنی کہ ایمان والا بھی تھا، مومن بھی تھا، عمل صالح بھی کیا اور مخلص بھی تھا. تو فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ کان سعیہم مشکورا، کہ جن کی سعی اور جن کی کوشش جو ہے اس کی قدردانی کی جائے گی. دنیا کو چاہنے والے سارے کے سارے دنیا نہیں پا پاتے، دنیا چاہنے والے سارے لوگوں کو دنیا نہیں مل پاتی. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جتنی دنیا چاہتا ہے دے دیتا ہے. ایھا الکرام، دنیا کا ارادہ کرنے والے تمام لوگوں کو دنیا نہیں مل پاتی، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے دے دیتا ہے. لیکن آخرت کا ارادہ کرنے والے، جو اپنے عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ کرتے ہیں، اگر وہ اس آخرت کے لیے کوشش بھی کریں عمل کے ذریعے اور ہوں بھی وہ مومن، تو فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، ان کی سعی اور ان کی جو کوشش ہے اس کی ضرور قدردانی کی جاتی. اللہ اکبر. اس کو سمجھ آئیے اس بات کی. جی سر. جی سر آ گئی. جی سر. کیا کمپیریزن ہے دونوں میں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ جی سر، دنیا کا تو پتہ نہیں ملے نہ ملے، لیکن آخر ضرور مل جائے گی جو کوشش کرے گا اس کی. ہاں، اللہ اکبر. اسی لیے یہ وہ تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت کرے گا اس تجارت کے اندر خسارہ نہیں ہے، اس کے اندر یقینی کامیابی ہے. اسی لیے ایک نیک آدمی تھے سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں غالباً ان کے بیٹے نے بیان کیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، الہی انت مطلوبی ورضاک مقصودی. وہ اکثر یہ جملہ جو ہے وہ یہ اس کا ورد کیا کرتے، الہی انت مطلوبی ورضاک مقصودی، اے میرے الہ تو میرا مطلوب ہے، ورضاک مقصودی، اور تیری رضا جو ہے وہ میرا قصد، میرا مقصود جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. تو جب انسان کسی چیز کو زبان سے اس کی تکرار کرتا ہے تو اس سے بھی وہ معنی جو ہے وہ دل میں راسخ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ جو ہے نا کہ انسان کا قصد اور اس کا جو یعنی کہ وہ اس کا جو ہدف ہے اپنے عمل کے ذریعے، اور یہ اس کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اسپیسیفک اعمال ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کی کوشش کرنا. لیکن اس سے ایک اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب چیزیں وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے ان تمام چیزوں میں. تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں وہ حدیث الاولیاء ہے. حدیث الاولیاء کون سی حدیث ہے؟ حدیث الاولیاء
सर वो वाली है जिसमें हदीस कुदसी है कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरा इतना कुर्ब हासिल कर हाँ, लेता है बहुत वो ज्यादा। हदीस औलिया है। ठीक है, फिर यहाँ तक कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ, ये वो लोग हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक तालिब इल्म के लिए उस तालिब इल्म पर ताज्जुब है कि जो ये सब बातें सुनता है, ये अहादीस पढ़ता है, ये आयात से गुजरता है, फिर उसको उसके अहदाफ के अंदर ये हदफ नहीं है कि मैंने इन लोगों में शामिल होना है। एक बंदा जिसको ये पता ही नहीं है इन चीज़ों का, ना उसको अमालुल कुलूब का पता है, ना उसे अल्लाह ताला की मारिफत का पता है, ना उसे जो है वो ये पता है कि औलिया की शान क्या है, अल्लाह ताला की विलायत मिलने का क्या मतलब है, अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करने लगे इसके नतीजे में क्या होता है, उसको ये सब बातें नहीं पता। तो उसके हाल पर तो ताज्जुब नहीं है, लेकिन एक तालिब इल्म, अल्लाह अकबर, तालिब इल्म, और वो कासियुल कल्ब, दिल उसका सख्त है, ठीक है, आंख से आंसू नहीं बहता, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें, तो तालिब इल्म पर ताज्जुब है। इसीलिए अय्युहल किराम, ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत है। तर्जुमा पढ़ने के साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपने दिल की भी कुछ फिक्र करें, दिल नरम होना चाहिए। लेकिन बस हम लोग जो है ना बड़े सख्त दिल लोग हैं, खास तौर पे हमारा ताल्लुक जो है ना वो एक ऐसे मकतब फिक्र से है कि उसके दिल पर जो है वो असर कम ही होता है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमारे दिलों को नरम कर दे। अच्छा जी। वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक। ये दोनों तरह के लोग जिनका ऊपर जिक्र हुआ है, कुल्लन दोनों तरह के लोग, नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक, इन दोनों को अल्लाह ताला दुनिया में अपनी अता से जो है वो नवाजता रहता है। दुनिया के अंदर हम दोनों तरह के लोगों को देते रहते हैं। वमा कान अताउ रब्बिका महदूरन अन अहदिन फिद दुनिया, और दुनिया में आपके रब की जो अता है वो किसी से भी रोकी हुई नहीं है। दुनिया में आपके रब की अता जो है वो किसी से भी रुकी हुई नहीं होती। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला सबको देता है, काफिरों को भी देता है, मोमिनों को भी देता है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला किसी से नहीं रोकता। लेकिन क्या दुनिया के अंदर अल्लाह ताला सबको बराबर देता है? नहीं सर। नहीं देता, नहीं सर। बराबर नहीं देता। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जरा देखिए, क्या दुनिया के अंदर हमने सबको एक जैसा दिया है? नहीं नहीं। फरमाया उन्जुर कैफ फद्दलना बादहुम अला बाद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर हम किसी से भी रोकते नहीं हैं, दुनिया के अंदर हम किसी से भी रोकते नहीं हैं, लेकिन जरा देखिए तो सही कि दुनिया में हमने कैसे बाज को बाज पर फजीलत दी है। दुनिया के अंदर हमने कैसे बाज को बाज पर फजीलत दी है, दुनिया के अंदर हमने कैसे बाज को बाज पर फजीलत दी है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा सोचिए कि फिर आखिरत के अंदर दर्जात और फजीलतों में कितना बड़ा तफावत होगा। जब दुनिया के अंदर हमने, दुनिया के माल के अंदर हमने लोगों को बराबर नहीं बनाया, लोगों को हमने एक दूसरे पर बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें दी हैं। कोई ऐसा शख्स है जो कि शाम के खाने के लिए परेशान है, कोई ऐसा शख्स है कि उसके कुत्ते और उसके पालतू जानवर जो हैं उनके ऊपर लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है। दुनिया के अंदर जब हमने लोगों को आपस में एक दूसरे पर इतनी ज्यादा फजीलतें दी हैं, तो जो दुनिया है, हालांकि ये दुनिया है, तो आखिरत के अंदर हम दर्जात में कैसा तफावत होगा और दर्जात में कैसा तफाजुल होगा। फरमाया उन्जुर कैफा फद्दलना बादहुम अला बाद, उन्जुर कैफा फद्दलना बादहुम अला बाद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए तो सही कि तुमने दुनिया में कैसे बाज को बाज पर फजीलत दी है। वलल आखिरतु अकबरु दरजातिम व अकबरु तफदीला, और आखिरत जो है वो तो दरजात के एतबार से बहुत बड़ी है, व अकबरु तफदीला, और वो तफाजुल के एतबार से भी बहुत ही अगली अगली जगह है, वो भी बहुत ही बड़ी जगह है। यानी कि आखिरत के अंदर जो दराजात का तफाजुल और लोगों का आपस में तफावत है, वो इससे भी फिर अगले दर्जे की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए हदीस के अंदर आया ना जिक्र, गुरफ का जिक्र आया है। जन्नत के अंदर जो गुरफ होंगे, गुरफ, गुरफत उनकी जमा है गुरफ। जो आया है हदीस में कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए गुरफ तैयार किए हुए हैं, जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वगैरह। तो उसके बारे में हदीस के अंदर आया है कि जन्नत वाले उन गुरफ वालों को इस तरह देखेंगे जिस तरह ये जमीन से हम सितारों को देखते हैं। ठीक है, जन्नत के अंदर भी दराजात हैं, जन्नत के अंदर भी दराजात हैं, जिस तरह जहन्नम के अंदर भी दराकात हैं, दराकात। ठीक है, जहन्नम के अंदर दराकात हैं, जो नीचे की तरफ लेवल्स होते हैं उन्हें दराकात कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ लेवल्स होते हैं उन्हें दराजात कहते हैं।
تو جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو برابر نہیں رکھا تو کیا آخرت کے اندر لوگ برابر ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. اب بات یہ ہے کہ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا ہے. سورت کا آغاز بھی توحید سے ہوا ہے نا. کوئی بتائے گا سورت کا آغاز توحید سے کیسے ہوا؟ یہ سب تو ہے عبودیت سے ہوا ہے بس. کوئی اور بتائے. جی کوئی اور بتائے. نہیں کسی کو سمجھ آ رہی؟ یہ سبحان کے لفظ سے کیا پتہ چلتا ہے آپ؟ سبحان کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ، جو یہ توحید، دعوی توحید ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی سبحان جی اللہ سر. کی یہی تو توحید ہے. تو اسی کو تو توحید کہتے ہیں. تو فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت ٹھہرا لینا. فتقعد مذموما مخذولا، تو پھر تم بیٹھے رہ جاؤ گے، مذموما قابل مذمت ہوگے، اور مخذولا شکست خوردہ ہوگے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی اور کو پکارا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فتقعد مذموما مخذولا، قابل مذمت اور بالکل شکست خوردہ رہ جاؤ گے، کوئی پھر تمہاری مدد بھی نہیں کر سکے گا. اب جب اوپر اس آیت کے اندر کہا نا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، اس سے اگلی آیت کے اندر کہا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، وسعى لها سعیها، کیا معنی ہے اس کا وسعى لها سعیها کا؟ سر کہ اس کے لیے بھرپور کوشش کریں. ہاں جی بھرپور بہت اچھی کوشش. ہاں جی. اچھا یہ آج ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کچھ منٹ اوپر کلاس لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو ذرا دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگر کچھ منٹ آپ اوپر دے دیں گے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی بیٹھیں گے سب لوگ یا نہیں؟ جس نے جانا ہے وہ ابھی چلا جی جائے. سر. ٹھیک جی ہے؟ جی سر سر بیٹھیں گے بیٹھے سر. تھے. جس کو مزہ نہیں آ رہا وہ جا سکتا ہے. مزہ آنا چاہیے، قرآن مجید پڑھنے کی لذت آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں آپ کو محسوس ہوتی ہے یا نہیں، مجھے تو بہت ہوتی ہے. قرآن مجید پڑھنے کی اگر لذت نہ آ رہی ہو تو پھر کیا فائدہ؟ اچھا جی اب وہ جو بیان ہوا ہے اوپر سعی کا، جو اوپر سعی بیان ہوئی ہے وہ سعی کیا ہے؟ وہ کیا سعی ہے جو کرنی ہے؟ اب یہ آگے اس سعی کا بیان ہے کہ وہ کون سی سعی ہے جو کرنی ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اب یہ اس سعی کا بیان ہے. ربط سمجھ آ گیا؟ جی سر آگے. ہاں جی چلیں اب سنیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اسی اللہ کی عبادت کرو. یہ سب سے پہلی چیز ہے توحید. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ جو ہے وہ بہترین سلوک کرو. یہ اس سعی کا بیان ہے. توحید کو اپنا لو، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان یبلغن ما زائدہ ہے، ان یبلغن اما یبلغن اگر پہنچ جائے عندک تمہارے پاس، یعنی کہ تمہاری زندگی میں، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں کے دونوں، اگر تمہارے پاس تمہیں یہ موقع میسر آ جائے کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، تو ان کو اپنی زبان سے جو ہے وہ اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرهما اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کو اف تک نہیں کہنا معنی یہ ہے کہ اپنی زبان سے ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی کہ جس سے ان کو تکلیف ہو. ولا تنہرهما اور ان کو جھڑکنا اور ڈانٹنا بھی ہرگز نہیں ہے. وقل لهما قولا کریما اور ان سے جو ہے وہ معزز اور محترم احترام والا کلمہ جو ہے وہ ان سے کہنا ہے. ان سے بات کرنی ہے تو تمیز کے ساتھ بات کرنی ہے، تکریم کے ساتھ بات کرنی ہے، احترام کے ساتھ بات کرنی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکا لینا ہے، جھکا کے رکھنا ہے ان دونوں کے لیے اپنے بازوؤں کو،
اپنے بازوؤں کو تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھنا ہے، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھنا ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ان کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ ان کے سامنے اکڑنا نہیں ہے۔ جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، آج اپنی زبان کی تیزی کو ان پر آزمانا نہیں ہے۔ جنہوں نے تمہیں چلنا سکھایا ہے، آج اپنی اپنی جو ہے وہ آنیاں جانیاں جو ہے وہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنی، ان کے سامنے جو ہے وہ اکڑنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا کر رکھنا ہے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو عاجزی کے ساتھ رحمت کی وجہ سے۔ وَقُلْ، اور یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ رب ارحمهما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، اسی طرح جس طرح ان دونوں نے جب میں چھوٹا تھا تو میری پرورش کی، مجھے پال پوس کے جوان کیا، میری جو ہے وہ تربیت کی۔ مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ والدین کے احسانات کو بھول جائے۔ والدین کے احسانات کو بھولنا جو ہے وہ انسان کے بہت ہی بدبخت ہونے کی نشانی ہے۔ تو اسی جس طرح جو ہے وہ ان کی قول اور فعل میں تکریم کرنی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، باقی تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ صالحیت موجود ہوگی، اگر تم دلوں کے اندر سے تمہاری حالت درست ہوگی تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ رب العزت اوابین کے لیے، اوابین کے مراد کون ہے؟ اواب، اواب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوابین صرف پلٹنے والے۔ پلٹنے والے، سبقت مطلب لینے والے، توبہ رجوع کرنے والے۔ رجوع کرنے والے نہیں۔ سبقت کا معنی نہیں ہے اس میں امجد بھائی، سبقت کا معنی نہیں ہے اس میں، یہ اس کا بار بار لوٹنا معنی ہے، بار بار لوٹنا۔ آئبن کا مطلب ایاب کہتے ہیں لوٹنے کو، ایاب لوٹنے کو کہتے ہیں۔ وہ سورہ غاشیہ کے آخر میں کیا ہے؟ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، تو ایاب کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے وہ سفر سے واپسی کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ آئبونا تائبونا عابدون لربنا حامدون، آئبونا، تو لوٹنے کو کہتے ہیں ایاب۔ تو اواب کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹنے والا، بار بار رجوع کرنے والا۔ ایھا الکرام، یہ جو اوابین ہیں، یہ جو رجوع کرنا، بار بار لوٹنا ہے، یہ جسم کے ذریعے ہے یا قلوب کے ذریعے ہے؟ یہ بار بار قلوب کے ذریعے۔ قلوب کے ذریعے۔ قلوب کے ذریعے ہے۔ فلذلك ایھا الکرام، من من اہم اعمال القلوب الانابہ، الانابہ، یہ جو انابت ہے، اور یہ اواب ہونا، یہ بھی انابت اور یہ دونوں کا قریب قریب بالکل معنی ہے، ٹھیک ہے؟ قلب منیب، یہ وہ قلب ہے جو کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، تھوڑا سا دور جاتا ہے پھر لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، تھوڑا سا غافل ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، تھوڑا سا کسی طرف مشغول ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ یعنی وہ سر یہ دونوں ہم معنی ہو گئے نا، ہاں اواب تقریباً، منیب۔ جی جی، یہ تقریباً ہم معنی الفاظ، یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو حاصل کرنا اور جن تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ حقائق، ایمانی حقائق ہیں کہ ہم ان سے بہت زیادہ غافل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعمال القلوب میں سے بہت بڑا عمل ہے انابت، کہ انسان کا قلب جو ہے وہ قلب منیب ہو، وہ ہر دفعہ بار بار اللہ تعالیٰ، دیکھیں اس سے مراد وہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو کہ جس کا قلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے بندے کے اندر، وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا۔ پروین شاکر نے کہا ہے نا، اب یہ درمیان میں دوسری وہ شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی اس طرف نکل جاتا ہوں میں تصوف کی طرف اور کبھی اس طرف نکل جاتا ہوں۔ وہ جہاں بھی نہیں گیا سر، لوٹا، وہ جہاں بھی گیا شعر لوٹا اچھا تو میرے پاس جوڑا ہے آیا۔ آپ نے۔ ہاں 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 بھائی، میں کہہ رہا ہوں سر، شعر اچھا جوڑا ہے۔ یہ آمد ہوئی ہے نا، پروین شاکر آ گئی فوراً۔ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ اس نے تو کہا ہے نا، اس نے تو محبوب کے بارے میں کہا ہے، لیکن
یہ مطلوب ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا۔ اللہ اکبر۔ سر کیا اس سے مراد وہ نہیں کہ بار بار گناہ کر کے بار بار لوٹ آتا ہے؟ تو یہی ہے اور یہ لیکن سر یہ تو تعلق صرف اس کا تعلق صرف گناہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف گناہ سے نہیں ہے۔ سر تو کیا توبۃ النصوح، کیا اگر کوئی بندہ مطلب پہلے اولیاء کرام کرتے تھے تو اس کے بعد گناہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی، نہیں تو کیا وہ ان سے نہیں ابھی نہیں بولا جاتا؟ لا 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 لا۔ یہ جو ہے نا یہ فقہ القلوب کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے، یہ سوال فقہ القلوب کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا اور استغفار کر لیا، ہاں یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس سے صرف یہ مراد نہیں ہے، اس سے صرف یہ مراد نہیں ہے، یہ دل کے غفلت کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا، اس کا دل جو ہے وہ کسی اور طرف مشغول ہو گیا، انسان کے اوپر غفلت طاری ہو گئی، وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ جو نماز ہے، نماز کیوں ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ اگر یہ اس کو مقرر کر دیتا کہ آپ نے رات کو اکٹھے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ مطلوب حاصل نہ ہو جاتا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کی عبودیت؟ یہ آخر نمازوں کے معمولات، یہ جو نمازوں کی جو روٹین ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 نمازیں دن بھر کے اندر رکھی ہیں، اس سے یہ معنی مقصود ہے کہ انسان بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لوٹتا ہے۔ پھر آپ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ مطلب یہ ہے رجوع، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے بندہ، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انابت اور یہ ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر آپ غور کریں کہاں کہاں پر انابت کا ذکر ہوا ہے، منیب کا لفظ کہاں کہاں پر آیا ہے، اور پھر ان جگہوں پر غور کریں کہ کیا انابت جو ہے اس کے کیا فوائد ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو اس نظر سے بھی پڑھنا چاہیے انسان کو۔ وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور دے قرابت داروں کو ان کا حق جو ہے وہ ادا کر، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا جو ہے وہ حق دے، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مساکین کو اور مسافروں کو بھی ان کا حق جو ہے وہ دے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور جو ہے وہ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور جو ہے وہ فضول خرچی مت کر، اسراف سے جو ہے وہ کام مت لے۔ اسراف اور تبذیر میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں کہ درست جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو، اور تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ پر خرچ کرنے کو، ٹھیک ہے۔ یہ بعض لوگ فرق کرتے ہیں ان دونوں میں، اسراف اور تبذیر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے یا گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے والے جو ہیں وہ کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیاطین کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ اچھا، اب یہ پیچھے چونکہ حکم دیا کہ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، مسکینوں کو، مسافروں کو اور قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ بعض دفعہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بعض دفعہ بندے کے پاس مال نہیں ہوتا، اب اس کا حکم بیان ہوگا، ٹھیک ہے۔ صرف چند آیتیں اور پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تم اعراض کرو، عنہم، ان سوال کرنے والوں سے، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، اور تم توقع کر رہے ہو اور تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جس کی تمہیں امید ہے، یعنی کہ ابھی تمہارے پاس مال نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس مال نہیں ہے، مال جو ہے وہ آنا ہے، ابھی جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ تنخواہ نہیں آئی، یا کوئی بھی بات ہے، کسی جگہ پر مال رکا ہوا ہے وہ آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ان سوال کرنے والوں کو ڈانٹو نہیں، ان کو جو ہے وہ اچھی بات کہہ دو، اچھی مناسب بات ان کو کہو کہ بھائی انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ابھی پیسے نہیں ہیں، جب مال ہوگا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ آسانی والی بات کہو، اچھی بات ان سے کہہ دو، ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی یا جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ نہ تو بخیل بن جانا ہے کہ اب تمہاری جیب سے ایک پیسے نکلے نہ، اور نہ ہی اتنا فضول خرچ بن جانا ہے کہ تمہاری جیب میں پیسے ٹکے نہ، یہ دونوں کام نہیں کرنے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ،
نہ باندھ لے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ. مراد یہ ہے کہ بخیل ایسے بخیل مت بن جاؤ کہ تمہارے جیب سے کچھ نکلے ہی نہ. ولا تبسطھا کل البسطی، اور نہ ہی ہاتھ کو پھیلا دو ایسا پھیلانا کہ فتقعد ملوما محسورا. پہلی صورت اگر پہلی صورت ہوگی تو تم کیا بن جاؤ گے؟ ملوم بن جاؤ گے. ملوم، قابل ملامت. ہر بندہ تمہیں ملامت کرے گا کہ بھائی اس کی جیب سے تو پیسے نکلتے ہی نہیں ہیں. ایسے دوست ہوتے ہیں نا، ہر گروپ کے اندر ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جب بھی کہیں کچھ کھانے جاتے ہیں تو ان کا بٹوا گھر رہ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی؟ یہ جو بوائز ہیں وہ ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا، خواتین کو شاید نہ پتا ہو اس بات کا. ٹھیک ہے، تو سب دوست جو ہوتے ہیں وہ اسے ملامت کرتے ہیں، کہتے ہیں یار تو نے اچھا مذاق بنایا تھا، تمہارا بٹوا ہمیشہ گھر رہ جاتا. ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. شیخ میرے ایک دوست تھے، تو ہم دوست نا جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا تھا تو وہ مل کے نا پوری حلیم کھانے کا پروگرام بناتے تھے. تو وہ شیخ تھا، ہائی کورٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے واسا میں. تو وہ اس کی جیب میں سے ہمیشہ 20 روپے نکلتے تھے. چلیں، بارک اللہ فیک. اچھا جی، میں نے مذاقن میں نے بات کی ہے تاکہ ذرا آپ لوگ تھوڑے سے ذرا تنگ نہ پڑیں. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اگر تم جو ہے وہ بخل سے کام لوگے تو ملوم بن جاؤ گے، لوگ تمہیں ملامت کریں گے. اور اگر تم فضول خرچی کرو گے تو محسور، یعنی کہ پھر تمہیں حسرت ہوگی جب تمہارے پاس سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، تو پھر تم سوچو گے کہ اب میں کیا کروں. تو ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے جس کا رزق چاہتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بارے میں خوب جاننے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے. اسی پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں.